والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ان کے لیے جو رضاعت کی عمر کو مدت کو پورا کرنا چاہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ میکسیمم 2 ایئرز ہے. اگر کوئی 1 سال پلوانا چاہتا ہے 1.5 سال ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں خرچہ جو ہے نا وہ باپ نے دینا ہوگا، چاہے وہ بیوی ساتھ رہ رہی ہے چاہے مطلقہ ہو چکی ہے، وہ اب آ رہا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ کھانا اور اس ماں کا کھانا اور ان کا لباس یہ اس مرد کے ذمہ ہے، چاہے وہ اس کے عقد میں ہے چاہے طلاق ہو چکی ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جا سکتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، نہ ضرر تکلیف پہنچائی جائے کسی ماں کو اس کے اولاد کی سبب. ولا مولود له بولدی، اور نہ کسی باپ کو اس کی اولاد کی ایسے تکلیف دی جا سکتی ہے. باپ اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اب عورت ایکسپلائٹ کرے، اگرچہ اس نے دودھ پلانا ہو تب بھی وہ کہے نہیں، میں دھمکی لگا دے میں نے نہیں دودھ پلانا، لے جا ادھر سے، تو ایکسپلائٹ کرے کہ خرچہ میرا زیادہ لگا، تو ایسا بھی نہ کیا جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہی حقوق وارث کی ذمہ داری بھی ہے. یعنی باپ مر گیا تو اب پیچھے جو وارث ہے نا ان کا کام ہے کہ وہ باپ کی جگہ وہ ورثہ ہیں، وہ گارڈینز ہیں، انہوں نے وہی خرچہ لگانا ہے اس عورت کا. یہ نہیں کہنا کہ تیرا جنا سے مر گیا ایکس جنا سی، نہیں، وہ جو مرا ہے اس کی وراثت نہیں پیچھے تقسیم ہونی، اس وراثت میں سے اس بچے کا خرچہ لگایا جائے گا اور اس عورت کا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا مرضی سے، کنسنسس کے ساتھ مشورہ کر کے، تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ کہیں جی 1 سال کے لیے تم پلا دو، پھر میں کوئی دائی رکھ لوں گا یا بھینس کا دودھ یا ڈبوں والا دودھ، وہ بھی جو بھی چلانا ہے اس طرح وہ چلاؤں گا، تو کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے دائیا کے طور پر اپنی اولاد کو، تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اٹ مینز کیا ہوا کہ یہ اولاد کا مالک کون ہوا؟ باپ. ورنہ تو یہاں پہ ہوتا کہ تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ تم ماں سے اس کا بچہ چھین لو، کیونکہ جب وہ کسی اور عورت سے پلوائے گا تو اپنی ماں سے تو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب یہ باتیں جذباتیت سے نہیں آپ نے دیکھنی، علمی دیکھنی ہے کہ اللہ نے حکم رکھا ہے. یہ شادی کرنے سے پہلے ایک عورت اور مرد کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، بعد میں نہیں وہ کہہ سکتی کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ تم ادا کر دو جو کچھ دینا ٹھہرا ہے مناسب طریقے سے. اس دائی کو بھی دے دیں، وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ نے، اور کچھ عرصہ اگر اس عورت نے پلوایا ہوا ہے دودھ تو اس کا بھی وہ خرچہ دینا. یہ نہیں ہے کہ اب وہ کہو کہ نہیں جی میں نے تو نہیں رکھ، یہ بھی کئی لوگ کرتے ہیں نا، یہ تمہارے معاشرے کے اندر عام ہے. دکان کرائے پہ لیے مہینے کے لیے، 3 دن بعد چھوڑ دیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو دیکھو ہم نے دکان رکھی نہیں ہے. بھائی 3 دن کے لیے چاہے وہ 3 گھنٹے کے لیے رکھیے، جب طے ہوا تھا تو 1 مہینے کا کرایہ تھا، اب آپ کو 1 مہینے کا کرایہ دینا ہے. اب اگر اس عورت کے ساتھ طے ہوا ہے کہ بھئی تم نے اتنا عرصہ دودھ پلانا ہے اور وہ پلا رہی ہے تو اتنی پیمنٹ تو اسے کرنی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ نے چنگیجی لے لینا ہے کہ تو ماں نہیں ہے، ایکسپلائٹ کر کے یہ کام نہیں کرنا. ہاں ماں خود چھوڑ دے ولادہ بات ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ ہے وہ دھمکی جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ تقوی کے بغیر نہیں قوانین مکمل ہونے.